جو آج کل عام پایا جا رہا ہے، بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اسے پھلوں کا سردار بھی بہت وجہوں سے کہا گیا، اس کی شکل و صورت، اس کے ذائقے، فوائد۔ آم کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت ہاضمے دار ہے، چاہے کسی شکل میں ہو، مربع ہو، اچار ہو، چٹنی ہو، جوس کی شکل میں ہو، ملک شیک ہو، کسی بھی شکل میں ہو تو وہ ہاضم بہت ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دل کو مضبوط کرتا ہے، دل کی قوت کے لیے سیب اور آم سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں، لہذا آم دل کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جسم کے پٹھوں کو بہت مضبوط کرتا ہے۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آم کے پتے ہوں یا اس کے چھلکے ہوں، آم کے اوپر جو چھلکا ہے یہ یا اس کے درخت کے پتے ہیں، وہ بھی کتنی بیماریوں کا علاج اور مفید ہے، اس کا قہوہ بنایا جاتا ہے، مختلف اور استعمالات ہیں اس کے۔ تو یہ اس لیے ہے کہ جس کے پتے بھی اور اس کا چھلکا بھی بیکار نہیں ہے، تو وہ خود آم جو ہے وہ کتنا فائدوں سے بھرپور ہوگا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ آم کی جو آم گودا ہے اس کا استعمال دمے کا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ دمے کے مریض ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ آم کے موسم میں بکثرت آم کھائیں، تو ان کو دمے میں بہت افاقہ ہوگا۔ چھٹا فائدہ یہ ہے کہ آم کی اگر گٹھلی کو توڑ کر اس کے اندر جو سفید رنگ کی گٹھلی نکلتی ہے اسے دانتوں پہ مارا جائے یا اس کا منجن بنا کر استعمال کیا جائے تو اس سے منہ کی بدبو بھی ختم ہوتی ہے، دانت بھی چمکتے ہیں، اور دانتوں میں پیپ وغیرہ پیدا ہو جانا، مسوڑوں کا پھول جانا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، وہ سب کی سب بھی ختم ہوتی ہیں۔ دیکھیے آپ اسی گٹھلی کو مسواک بنا کے مل لیں، ایسے ہی رگڑ لیں، تب بھی اسے کوٹ کر سکھا کر کوٹ لیں اور اس کا منجن بنا کے ملیں، تب بھی بہت مفید ہے۔ نمبر 7، آم سانس کی بیماریوں کا، دماغی کمزوریوں کا، سر درد کا بہت بہترین علاج ہے۔ یہ 3 امراض کسی کو ہوں، اگر سانس کی بہت بیماری ہے، یا سر میں بہت درد رہتا ہے، یا اس کے دماغ میں کمزوری ہے، تو اسے آم کو اس طرح استعمال کرنا چاہیے کہ آم لیں اور جتنا آم کا گودا ہو اس سے آدھا دودھ ہو، یعنی اگر پاؤ آم ہے تو آدھا پاؤ دودھ، اور اس کے اندر 1 چمچ ادرک ڈالیں، اس کو گرائنڈ کریں، استعمال کیجئے اور بہت دعائیں دیجئے، کیونکہ سب سے پہلے تو اس کا ذائقہ آپ کو مزہ دے گا، اور اس کے بعد آپ کا درد سر غائب ہوگا اور دماغ کی قوت بڑھے گی اور سانس کی تکلیف میں افاقہ ہوگا۔ یہ کم از کم آپ کو 7 دن استعمال کرنا چاہیے۔ بچوں بڑوں سب کے لیے ایک ہی طریقہ سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آم کا استعمال کیسے کریں؟ اچار بنائیں، اور جتنا یہ آم کا اچار پرانا ہوتا جاتا ہے اتنا فائدہ مند ہوتا جاتا ہے۔ ہمارے بچے تو آج کل نئی نسل تو اچار سے آگاہ بھی نہیں ہے، تو ان کو اچار کی عادت بنائیں، بہت زبردست چیز ہے، اور پرانے سے پرانا اچار استعمال کر رہے ہیں تو وہ زیادہ مفید۔ آم کو ملک شیک کی صورت میں پئیں، یہ بھی اس کا ایک استعمال ہے۔ اس کا جوس بنا کے پئیں، پتلا ہو، پانی ڈالیں تو زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اس کا مربع بنا کے استعمال کریں تو بھی بہت مفید ہے۔ اور جب بھی اس کا استعمال کریں، جیسے ایسے آم کھایا ہے یا اس کا جوس پیا ہے یا ملک شیک پیا ہے، خصوصاً آم جب کھائے جاتے ہیں تو آموں کو کھانے کے لیے اس کا طریقہ کار صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ اس کو فریج میں رکھتے ہیں، کاٹ کے یا ویسے ثابت رکھا اور نکالا کھا لیا، تو یہ نقصان دہ۔ اسے پانی میں بھگوئیں، کم از کم اسے 15 سے 20 منٹ پانی میں بھگا رہنے دیں، پھر اسے کھائیے، تو اس کی جو گرمی نقصان دہ تھی وہ نکل گئی۔ اور کھانے کے بعد آپ کچی لسی ضرور پیجیے۔ بزرگوں کا کہنا ہے اگر کسی نے 1 کلو آم کھائے اور 1 کلو ساتھ کچی لسی پی لی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے پاؤ دیسی گھی کھا لیا، اتنی طاقت اس کے اندر۔ تو اس کھانے کے انداز کو اپنانا چاہیے۔
وہ مفید بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو ذائقے کے ساتھ صحت بھی دیتا ہے۔ ورنہ تو جیسے ہماری عادت بن چکی ہے کہ جو آیا اندر انڈیلا، نہ وقت دیکھا نہ طریقہ دیکھا، تو پھر اس کو نکالنے کے لیے ڈاکٹر، ظاہر بات ہے اس کا بھی خرچہ پھر بنے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ سب سے بہترین آم کون سا ہے؟ اب لوگوں کا اپنا اپنا فارمولہ ہے، کوئی کہتے ہیں جی سندھڑی بڑا زبردست جناب، نہیں انور ڈٹول سب سے اچھا ہے جی، چشیری بڑا پیارا ہے جی، یہ پیوندی آم بڑا پیارا ہے۔ یہ بالکل غلط خیالات ہیں، لوگوں نے بیچنے کے لیے مختلف نام ٹریڈ رکھے اور اس کی قیمتیں، جو بھی نام زیادہ مشہور ہوا وہ اس کو، وہ خوشبو، ذائقہ، شکل مختلف چیز۔ سب سے بہترین آم وہ ہے جو آپ خرید سکتے ہو، کوئی بھی آم بیکار نہیں ہے، لیکن فائدوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفید وہ آم ہوتا ہے جس میں جالا زیادہ ہو، جس میں اس کے لچھے جو اندر باریک باریک دھاگے ٹائپ کے ہوتے ہیں، لوگ اس کو بیکار سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ مفید ہے، اور پاکستان میں سستا بھی وہی ہے۔ تو آپ مہنگے آموں کی طرف نہ جائیں، آپ سستے کی طرف جائیں، اور وہ جو لچھے دار آم ہے جس کے اندر جالے بنے ہوتے ہیں، اگر وہ میٹھا بھی ہو اور پھر سستا بھی ہو تو اس سے زیادہ مفید کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور ان کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی معلومات کو عمل بنانے والا بنائے، اللہم آمین۔